SOPs کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ہم نے اپنے تمام جلسے منسوخ کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پریس کانفرنس. کہا PDM کے جلسوں سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. لاہور میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. صوبے بھر میں 2000 سے زائد مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے. جو حکومت مسائل حل نہ کر سکے اسے رہنے کا حق نہیں. 13 دسمبر کو عوام باہر نکلیں گے. پولیس نے کوئی کارروائی کی تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. CCPO لاہور سیاست کریں گے تو جواب دینا ہوگا. نون لیگی رہنماؤں کے لیے کرونا وبا صرف ایک مذاق. روزانہ درجنوں ہلاکتیں اور ہزاروں کیسز نظر انداز. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک ایسا شرارتی کرونا ہے جہاں جلسہ ہو وہاں پہنچ جاتا ہے. جب جلسہ ختم ہو جائے تو جا کر بنی گالہ میں چھپ جاتا ہے. مزید بولے اپوزیشن کی تحریک جاری رہے گی. لاہور کا جلسہ ضرور ہوگا. عمران خان کو NRO نہیں دیں گے, سیدھا جیل میں ڈالیں گے. کرونا رانا ثناء اللہ جیسا حسین چہرہ دیکھتا ہے نہ کسی ذہنی معذور کا وجود. فردوس عاشق خوان کا لیگی رہنماؤں کو جواب. کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کرپشن کے کرونا کا علاج اصل کرونا کرے. کرپشن کے کرونا کا علاج آئین قانون اور عدالتیں کرے گی. مریم نواز ضمانت پر ہیں, جیل جانے والی ہیں. مینار پاکستان پر سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا. فردوس عاشق خوان نے PDM کو اپنے مکے کی پاور بھی دکھا دی. لاہور کے جلسے میں لاکھوں لوگ آئیں گے. جلسے کے بعد لانگ مارچ ہوگا. سینئر لیگی رہنما رانا تنویر حسین نے اگلا پلان ترتیب دے دیا. کہتے ہیں لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ 8 دسمبر کے اجلاس میں ہوگا. عمران خان کے گھر جانے تک تحریک جاری رہے گی. گرفتاریاں ہوئی تو سخت رد عمل آئے گا. وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن پر برس پڑے. کہتے ہیں کرسی چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گا, کرپشن معاف نہیں کروں گا. اپوزیشن کے جلسوں سے پریشر میں نہیں آؤں گا. PDM کے جلسوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. سیاسی جلسوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. کرونا کے شدید پھیلاؤ کی وجہ سے اسپتالوں میں بستر کم پڑنے لگے ہیں. عالمی وائرس سے بچاؤ کے لیے جلسے, جلوسوں اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگانا وقت کی ضرورت ہے. درخواست گزار کا موقف. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ملک دشمن بیانیے کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. PDM کو اب تک 4 صوبوں سے ہزیمت کے سوا کچھ نہیں ملا. پنجاب کا دل کرپشن اور خاندانی سیاست کرنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں دھڑک سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار کی ملاقات. باہمی دلچسپی, سیاسی معاملات اور ٹائیگر فورس کے امور پر تبادلہ خیال. عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کے مسترد شدہ عناصر ترقی کے سفر روکنا چاہتے ہیں. عوام کے مسترد شدہ عناصر ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی بلین ٹری منصوبے کی مکمل تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کرنے کی ہدایت. عمران خان کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کو منصوبے کی شفافیت سے متعلق آگاہ کیا جائے. وفاق نے صوبوں سے بھی بلین ٹری منصوبے کا ڈیٹا طلب کر لیا. ڈرون فوٹیجز اور مستند تصاویر کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا. سیٹلائٹ تصاویر کے لیے اسپارکو سے بھی رابطہ کر لیا گیا. پتوکی میں دل سوز واقعہ. شوہر نے بیوی سے جھگڑے کے بعد 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا. ریسکیو ٹیم نے 2 بچوں کی لاشیں نہر سے نکال لی. 3 بچوں کی تلاش جاری, ملزم گرفتار. لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا ہوا بے قابو. 24 گھنٹوں میں 44 مریضوں کا انتقال. اموات کی تعداد 8,303. مزید 3,119 افراد میں کرونا کی تشخیص.
मरीज 4,13,191 हो गए। 3,52,529 मरीज सेहतयाब, 51,507 मरीज जेर इलाज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सिंध पुलिस के मुतासरा एहलकारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आसिफ एजाज शेख भी कोरोना का शिकार। आसिफ एजाज शेख क्लिफ्टन के एक निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में जेर इलाज हैं, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अहले खाना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। महकमा सेहत पंजाब का लाहौर के बड़े अस्पतालों को हंगामी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत का एक्सपो फील्ड अस्पताल को दोबारा फाल करने की हिदायत। एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 2 को कोरोना मरीजों के लिए फौरी फाल कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी का सामना करने वाले मरीज फील्ड अस्पताल में दाखिल होंगे। लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU फाल रखने की हिदायत। न्यू अस्पताल सर्विसेज जिना और लाहौर जनरल अस्पताल को कोरोना केसेस के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से 15,24,000 हलाकतें, 6,62,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,85,000, ब्राजील में 1,75,981, भारत में 1,39,736, मेक्सिको में 1,08,863, रूस में 42,252, फ्रांस में 54,767 और सऊदी अरब में 5,940 अमवात हो चुकी हैं। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, मजीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला। जिला गढ़वी के 13 इलाकों में लॉकडाउन होगा 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, गदाब और केमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। कराची में इंतहाई अहम इजलास, जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। नालों की रीमॉडलिंग पर गौर, केफ और मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए वापडा से मदद ली जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में सफाई मुहिम शुरू की जा रही है। असद उमर बोले, तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटानी है, जो भी खर्चा होगा विफाकी हुकूमत करेगी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है। वजीर आजम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। बल्दियाती निज़ाम से ही सूबों में तरक्की आती है। वजीर आजम अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। अवाम को इनकलाब के सुनहरे ख्वाब को ताबीर कौन देगा? सूबों की मिसाल ब्यूरोक्रेसी के जरिए हल कराए जा रहे हैं। तुर्की में गैर कानूनी मुकीम 22 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी परवाज TK710 के जरिए इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंचे। 11 अफराद को इमिग्रेशन के जरिए जाने की इजाजत दे दी गई। 11 दीगर अफराद को FIA के इंसदाद स्मगलिंग सेल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी की तुर्की के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में अहम मुलाकातें। नेवल चीफ ने तुर्किश फ्लैट हेडक्वार्टर्स और नेवल शिपयार्ड का दौरा भी किया। पाक बहरिया के सरबराह को तुर्किश फ्लैट कमांड से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीन ने चांद पर झंडा नस्ब कर दिया। चीन के गैर इंसानी चांद मिशन चेंज 5 ने तस्वीर शेयर कर दी। खलाई जहाज ने चांद पर चट्टानों के नमूने लेने के बाद वापसी के सफर से कबल तस्वीर ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा इक्तदार के पहले 100 रोज मास्क लाजमी करार देने का फैसला। इंसदाद कोरोना के लिए साबिक सदूर के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। 3 साबिक अमरीकी सदूर की वैक्सीन की अहमियत उजागर करने के लिए सद के सामने इंजेक्शन लगवाने की यकीन दहानी। भारत की एक और जग हसाई, मोदी का कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा फ्लॉप निकला। वैक्सीन की ट्रायल डोज लगवाने वाले भारतीय वजीर को कोरोना हो गया। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज की ट्विटर के जरिए टेस्ट पॉजिटिव आने की इतला दी।
آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر کے اپنے سے ملنے والے افراد کو بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ۔ بنگلہ دیشی حکام نے روہنگیا مہاجرین سے آنکھیں پھیر لی۔ میانمار سے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش جانے والے بے یار و مددگار کھلے سمندر میں جزیرے پر منتقل۔ افریقی ملک موزمبیق میں دہشت گردوں کے حملے میں 25 فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ اسرائیل فورسز کی مغربی کنارے میں فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ، نوعمر لڑکا جاں بحق۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے 13 سالہ علی ایمان نصر کے پیٹ میں گولی ماری۔ علی ایمان نصر کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 4 مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ امریکی انٹیلیجنس کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے سے باز رکھنے کی ہدایت۔ کہا بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ چین امریکہ کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین ہر شعبے میں امریکی برتری کو چیلنج کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کو صومالیہ سے تمام فوجی واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ نے پینٹاگون اور یو ایس افریقی کمانڈ کو 2021 کے آغاز تک صومالیہ سے زیادہ تر فوجی اور ساز و سامان واپس لانے کا کہہ دیا، جبکہ صومالیہ میں اس وقت 700 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں جو امریکی فوج الشباب کے خلاف مقامی فوج کی مدد کر رہے ہیں۔ برازیل میں بس اوور پاس سے گر گئی، 16 افراد ہلاک، 27 زخمی۔ حادثے کے وقت بس جاؤ شہر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ریسکیو ورکرز نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کو مذہبی آزادی کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی تمام مذاہب کے خلاف جنگ مذہبی آزادی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ شمالی مغربی صوبے سنکیانگ میں واقع کیمپوں میں لاکھوں مسلم اقلیتوں کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گئے، حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ ناراض کسانوں نے خود کو خالصتانی بھی قرار دے دیا۔ امریکی باسکٹ بال سٹار مائیکل جارڈن، فٹ بال پلیئر کولن کیپرنک اور سابق صدر اوباما کے کیریئر جرسیوں کی نیلامی کی گئی۔ مائیکل جارڈن کی شکاگو بلز کے دستخط والی 23 نمبر جرسی ریکارڈ $3,20,000 میں نیلام ہوئی، جبکہ اوباما کے اسکول دور کی باسکٹ بال جرسی $1,92,000 اور کولن کیپرنک کی جرسی $1,28,000 میں نیلام کر دی گئی۔ ایک کرکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا ون ڈے میچ ایک دن کے لیے ملتوی۔ ٹوکولونز کے تحت کی جانے والی معمول کی ٹیسٹنگ میں میزبان اسکواڈ میں شامل ایک کھلاڑی کی رپورٹ مثبت آئی، جس کے بعد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی صحت و سلامتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میچ ایک دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ اسکواڈ کے ممبران کی آخری کرونا وائرس ٹیسٹنگ کل ہوگی۔ رزلٹ کے بعد پاکستان کرکٹ اسکواڈ آئسولیشن ختم کر سکے گا۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ کے 54 میں سے 44 اراکین نے مسلسل 4 کرونا وائرس ٹیسٹ کلیئر کیے ہیں، جبکہ پاکستان ٹیم کو آئسولیشن مکمل کرنے کے بعد 8 دسمبر کو کوئنز ٹاؤن روانہ ہونا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 25 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن خفیہ اطلاع ملنے پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ وسطی چین کے شہر چانگ شنگ میں کان میں کاربن مونو آکسائڈ گیس خارج ہونے کی وجہ سے کم از کم 18 کارکن ہلاک، 6 ملبے تلے دب گئے، جن کو نکالنے کے لیے امدادی کام جاری ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجہ معلوم ابھی تک نہیں ہو سکی۔
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। मुसलसल होने वाली आतिशज़दगी से रियासत के जंगलात का 4% हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग से फायर ब्रिगेड के 2 कारकुन जख्मी, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एक से ज्यादा शादियों पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि दीगर मज़ाहिब में एक शादी है जबकि मुसलमान मर्द ज्यादा शादियां करते हैं, इसलिए मुसलमानों की ज्यादा शादियों पर पाबंदी लगाई जाए और सिर्फ एक शादी की इजाजत दी जाए। जान का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। उन्हें पाक फौज के आला तरीन एजाज निशान हैदर से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जेहलू में शहीद की कब्र पर गुलदस्ता